السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرا پیغام تمام امت مسلمہ تک پہنچایا جائے۔ یہ دراصل یہ ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی صاحب کا جو قتل ہوا، جو ان کے تعلق سے معاملات پیش آئے، اس کے تعلق سے ہماری اہل سنت والجماعت کے بعض لوگ ان کا سٹیٹس رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ایک نرم گوشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے تعلق سے اب دو تاثرات معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ ایک یہ کہ عوام الناس میں یہ جذبہ ہے کہ جو انسان پوری امت مسلمہ کے لیے کھڑا ہوا، غزہ کے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوا، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوا، اور جو ہے دجالی فتنوں کے سامنے جھکا نہیں، اور اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جو ہے شہید ہو گیا، وہ ایک واحد شخص تھا۔ بہرحال شیعہ ہوا تو کیا ہوا، وہ تو ایک واحد شخص تھا جو اسلام کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو اس کے لیے ہمارے دلوں میں نرم گوشہ ہے، اس کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کے کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں، کسی نے بھی جو ہے دجالی فتنوں کی طرف آواز نہیں اٹھائی، تو جو انسان کھڑا ہوا ہے اسلام کے لیے اسی کو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے تاثرات پھیلے ہوئے ہیں بعض لوگوں کے درمیان، اور بعض لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ وہ جو اچھے کام بھی کیے ٹھیک ہے، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ان کا عقیدہ کفریہ تھا، ان کے عقائد ایسے ہیں، شیعہ کے عقائد ایسے ہیں کہ وہ کفریہ ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گستاخ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو کسی صورتحال جو ہے اپنا لیڈر ماننا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ ہمارے دین کو ہی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، تو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر میں ایک طویل گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک مکمل خلاصہ ہو جائے۔ ایسا خلاصہ ہو جائے، اس میں دو باتیں ہو جائیں، ایک یہ کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے جو حدود ہے اس سے ہم لوگ چھلانگنے والے نہ بن جائیں، حد سے باہر گزرنے والے لوگ نہ بن جائیں، کفر میں، شرک میں یا کسی طرح کی برائی میں مبتلا ہونے والے شخص نہ بن جائیں، محض اپنے جذبات کی روشنی میں، ہمارے علم کی روشنی میں جو ہے، جو علم ہمیں ہے وہ اس علم کی روشنی میں دیکھ کر جو ہے کہیں ہم حدود کے باہر جانے والے نہ بن جائیں، اور دوسری طرف یہ بھی نہ ہو جائے کہ ہماری وجہ سے جو ہے معاشرے میں تفریقے پیدا ہو، بہت زیادہ اختلافات، اور جو ہے یہی ایک مدعا بن کر جو ہے امت مسلمہ کو پھر نہ لے ڈوبے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ ساری باتوں کو آپ اچھی طرح سے سنیں، سمجھیں، اور بعض بات کو سن کر فوراً فیصلہ نہ کریں۔ میں دونوں گروپ کی طرف سے پہلے بات کروں گا اور آخر میں اپنا موقف اور اپنا فیصلہ بیان کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات کا آغاز میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون جنت کا مستحق ہے، کون دوزخ کا مستحق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بھی اعمال آپ کریں گے نا، ہر عمل جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ اس کی ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں میں کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں سفیانی جو شام سے، ملک شام سے جو ہے ایک لشکر بھیجے گا امام مہدی علیہ السلام کے قتل کے لیے۔ امام مہدی کون ہے؟ وہ اللہ کا خلیفہ ہیں، وہ اللہ حجت ہیں، زمین پر اللہ کی حجت ہیں، اللہ کا خلیفہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے سرپرست ہیں۔ تو جو امام مہدی کا انکار کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد، یقیناً جو ہے وہ کفر کی طرف ہوگا، کیونکہ وہ ان کا ہدایت یافتہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، اور ان کا یہ ٹائٹل کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور جس نے اللہ کا خلیفہ کا انکار کیا اس نے اللہ ہی کا انکار کیا، اور جس نے اللہ کی ہدایت کا انکار کیا وہ گمراہی پر ہے، سمجھے؟ تو ان باتوں کو مد نظر رکھ کر یہ اس بات کو سمجھے۔ تو سفیانی جو ان کے خلاف لشکر بھیجے گا، تو وہ فوج جو ہے مدینے اور مکے کے درمیان ایک بیدا نام کی جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، وہ ساری کی ساری فوج جو ہے وہ زمین میں دھسا دی جائے گی، صرف ایک آدھ بچیں گے، ایک یا دو لوگ بچیں گے جو آ کر اس واقعے کی خبر دیں گے۔ تو بہرحال میں جس طرف نشاندہی کروانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا اس فوج کے بارے میں، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو بہت سارے لوگ اچھے نیت سے آ رہے ہوں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کام غلط ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف تو آ رہے ہیں، لیکن شاید ان کو علم نہیں ہوگا کہ یہ غلط کام وہ کر رہے ہیں، وہ یہ کام کو وہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہوں گے، شاید دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہوں گے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھس تو سارے کے سارے جائیں گے، زمینی عذاب جو آئے گا ان کے اوپر، آسمانی عذاب جو دنیا میں آئے گا، وہ عذاب تو سب کو گھیرے گا، یہ عمل کی بنیاد پر ان کو سارے لوگوں کو یہ عذاب تو گھیرے گا، لیکن اس میں جو ہے قیامت کے دن جو ہے ان کی نیتوں کے اوپر ان کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو ظاہراً دیکھو تو وہ یہ ان کا عمل ہی یہ کفر ہے، یہ حجت اللہ، خلیفۃ اللہ، جو وقت کا مہدی ہے، اللہ سے ہدایت یافتہ ہے، سمجھے؟ تو اس کا انکار کرنا کفر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان کا فیصلہ نیتوں پر جو ہوگا، تو وہ یہ حدیث سے ہمیں کوئی درس لینا ہے، ہمیں درس یہ لینا ہے کہ اللہ کے سپرد کرنا ہے ہر بات کو ہمیں، ہم نہ ادھر جا سکتے ہیں، ہم نہ ادھر آ سکتے ہیں، سمجھے؟ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں علم اتنا ہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، ہم ان حدود کو کراس نہیں کر سکتے۔ جس قرآن اور حدیث میں جس کو شرک کہہ دیا گیا وہ شرک ہو گیا، جس کو کفر کہہ دیا گیا وہ کفر ہو گیا، جس کو منافقت کہہ دی گئی اس کو وہ منافقت ہو گئی۔ ہم جان بوجھ کر جذباتی ہو کر ان چیزوں کو اپنا نہیں سکتے، اور جو لوگ ان کو اپنا چکے ہیں ان کو اپنا بھی نہیں کہہ سکتے، سمجھے؟ اور اگر واقعتاً ایسا معاملہ ہے کہ ان کا ڈاؤٹ کیس ہے تو وہاں پر زبان درازی بھی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ کیونکہ یہ بات میں دوسری طرف سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ میں بہت طرح کی جماعتیں ہیں، الگ الگ طرح کی جماعتیں ہیں۔ اگر ہمارا حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی بعض شیعہ راوی مل جاتے ہیں، تو کیا ان شیعہ راویوں کا لینا ہمیں دین سے، شیعہ کی روایت لینا کیا ہمیں بے ایمان کر دے گا، ہمیں اسلام سے خارج کر دے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ کچھ ایسے شیعہ ہیں جن کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری اہل سنت الجماعت کی کتابوں میں ان کی روایتیں موجود ہیں، تو اور ان کتابوں کی ان باتوں کو مانا بھی جاتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو رد کیا جاتا ہے۔ تو وہ کون سے شیعہ تھے جن کی حدیثیں ہم قبول کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر متفق یہ اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ شیعہ مکمل کافر ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کو تو مکہ اور مدینہ میں آنے نہیں دینا چاہیے، اور ان کو جو ہے مکہ مدینہ میں داخلہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا حج کیسے مان لیا جاتا ہے؟ ان کو حج کرنے کے لیے اجازت کیسے دیتی ہے؟ کل اٹھ کر کوئی ہندو بولے گا میں بھی حج کے لیے جاؤں گا، کوئی کرسچن بولے گا میں حج کے لیے جاؤں گا، تو کیا عام اجازتیں ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو کیا سوچ کر شیعہ حضرات کو جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، خانہ کعبہ میں آ کر جو ہے وہاں پر حج عمرہ اور طواف کرنے کی اجازت جو دی جاتی ہے، اگر یہ واقعتاً ایسا ہی ہے تو پھر اس کے بارے میں تمام لوگ متفق ہو کر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب یہ حکومت جو سعودی میں ہے وہ تو اہل حدیث کی ہے، سمجھے؟ خارجیوں کی حکومت ہے، وہ تو ڈیڈ اگینسٹ شیعہ ہے، سمجھے؟ ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ روک نہیں پا رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی مجبوری ہے یا کیا ہے؟ یہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو میں یہ بات عرض کر کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایرانیوں کی، شیعہ کی تائید کر رہا ہوں یا ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں، نہ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں اپنا موقف ابھی بیان نہیں کر چکا ہوں، میں آخر میں دونوں طرف سے بات کر کے میں آخر میں اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارے خلاصے ٹھیک طرح سے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ شیعہ جتنے بھی ہیں، ہر شیعہ کا عقیدہ کفریہ نہیں ہے۔ بعض شیعہ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں، یہ تو یہ صاف صاف مشرک ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جہنمی ہیں، ان کے شرکیہ عمل میں دو رائے نہیں ہے۔ ایسے شیعہ ہیں، ایسے رافضی ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بعض شیعہ ایسے ہیں جن کا عقیدہ کفریہ ہے کہ وہ حضرت علی کو حضور سے بہتر مانتے ہیں، سمجھے؟ اور بعض شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کو جو ہے انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو حضور کے برابر مانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے انبیاء کے برابر مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عقائد تمام کے تمام کفریہ ہیں، سمجھے؟ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، کوئی نبی کوئی امتی کسی نبی کے برابر نہیں۔ جب جو نبی سب سے درجے میں چھوٹا ہو، سب سے آخر درجے میں جو نبی ہے، اس کے لیول پر بھی کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ نہ صدیق اکبر، نہ حضرت علی پہنچ سکتے ہیں۔ خود حضرت علی، صدیق اکبر، فاروق اعظم سب سے ادنا درجے کے نبی کے لیول پر نہیں پہنچ سکتے، تو پھر بعد آنے والے ائمہ اہل بیت وہ ان کے برابر ہو جائے یا ان سے بہتر ہو جائے، یہ عقیدہ کفریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کی شان میں
میں گستاخی کرنا، بعض شیعہ جو ہے ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، امیر معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان صحابہ سے تو کھلی کھلی گستاخیاں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات کیا ہے؟ اب دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے متقی کہا ہے، تو جو صدیق اکبر کو گالی دے اس نے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا انکار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو متقی کہا ہے، اور ہم اپنے علم کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخ ٹھہرا رہے ہیں. تو اب ہمارا معاملہ دور تک چلا جائے گا، آیت کے انکار تک چلا جائے گا. تو وہ حضرات جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ میرے علم میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، وہ دور تک بات جا کر آیت کا انکار ہی ہو جائے گا. آیت کا انکار ہو جائے گا تو کفر ہو جائے گا. تو یہ سب باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی جاننا ہے کہ کیا کسی نے ان کو ابو بکر صدیق کو برا گالی دی ہے یا نہیں دی ہے. صرف جو ہے معاملات اس حد تک رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ انہوں نے جو غلط کیا، پولیٹیکل ایشو کریٹ کیا صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں ان کو حضرت ابو بکر صدیق بولتے ہیں، حضرت فاروق اعظم بولتے ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں، لیکن ان کے جو ہے گستاخانہ کلمات نکل جاتے ہیں. تو جانے انجانے میں ان کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے وہ تو ہم اللہ کے سپرد کریں گے، ٹھیک ہے. ہم نہیں جانتے. ہمارا ایمان کی جو ضروریات ہے، دین ایمان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، سچا نبی اور نبیوں کا سردار ماننا، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا، تم سمجھے، فرشتوں پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر ایمان لانا. جو ایمان کی ضروریات میں سے ہے وہ ماننا ایمان ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ جو حدود ہیں اس کو ماننا ایمان ہے، ٹھیک ہے. اس سے اگر ہم گزر جائیں گے تو ہم لوگ جو ہے ایمان والے نہیں ہوں گے. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی یہ ساری باتوں پر عمل کر رہا ہے، اللہ کو اللہ مان رہا ہے، حضور کو حضور مان رہا ہے، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر ایمان، یہ سب ہے، اہل قبلہ ہیں، سب نماز کو مانتے ہیں، روزہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کم علمی کی بنیاد پر جو ہے کچھ گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو یہاں پر معاملہ ہم اللہ کے سپرد کریں گے. ہم لوگ معاملہ اپنے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں لیں گے، سمجھے. ان کا اچھا برا کام دیکھ کر ہم لوگ معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. لیکن ہاں جہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی شرکیہ کام کر رہا ہے، کوئی کفریہ کام کر رہا ہے، کوئی منافقت والا کام کر رہا ہے، تو یہاں پر تو ہم لوگ جو ہے ہرگز بھی معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. اب میں دوسری بات عرض کرتا ہوں. خارجی کا ایک گروپ نکلا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ حضرت علی ہی کو کافر ثابت کرنے پر تل گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ خارجی جو آئے تھے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیے، حضرت علی پر فتوے لگائے، اور جو ہے خلافت سسٹم کا ہی انکار کر دیے، اور کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال میں صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے، جو تابعین تھے، وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ایک سوال کیے، کیا یہ کافر ہیں؟ اب سوچنے والی بات ہے کہ حضرت علی کو کوئی برا بھلا کہے، ان کا گستاخ بنے، تو کیا وہ کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت علی سے پوچھا گیا تو حضرت علی نے کہا نہیں، ان کو کافر مت کہو، وہ اہل قبلہ ہیں، سمجھے، نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ کافر نہیں ہے. تو اگر صحابی کی گستاخی کرنے سے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوئے، تو صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی بھی کریں گے تو وہ کافر نہیں ہوں گے. کافر کا مسئلہ بہت بڑا ہے. کافر ہونے کے لیے جو ہے قرآن کا انکار لازم آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یا ایمان کی جزیات جو ہیں، ایمان کے جو معاملات ہیں اس کا انکار آئے گا تو کافر ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. گستاخی کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. ہاں، نبی کی گستاخی، ہلکی سی بھی گستاخی کفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی گستاخی بھی کفر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بات الگ چیز ہے. لیکن عام امتیوں کی گستاخیاں جو ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ کافر نہیں کہہ سکتے. اب دوسرا معاملہ یہ ہے، تو کیا یہ خارجی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا یہ خارجی ہیں؟ تو بولے نہیں. پوچھا گیا یہ منافق ہیں؟ خارجی نہیں. ان سے حضرت علی سے پوچھا گیا اگر یہ کافر نہیں ہیں تو کیا یہ منافق ہیں؟ سمجھے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو منافق بھی نہیں. منافق تو عبادت میں اس کا دل ہی نہیں لگتا ہے، اور عبادت وہ نہیں کرتا ہے کثرت سے، لمبی لمبے سجدے وغیرہ منافق نہیں کرتا ہے. تو یہ ان کے اندر منافقت بھی نظر نہیں آتی ہے. ان کو یہ خارجی ہیں. تو یہ ٹائٹل حضرت علی نے ان کو خارجیوں کا دیا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، سمجھے. تو اب یہ اس میں کیا حکمت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کو نہ حضرت علی نے منافق کہا، نہ ان کو کافر کہا، ان کو خارجی کہہ دیا، ٹھیک ہے.
اب اس حدیث کو مد نظر رکھ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ منافق ہیں، خامنہ ای صاحب منافق ہیں، تو منافق کی علامات کیا ہیں وہ ہمیں جاننا ضروری ہے نا. کیا ایسے ہی اٹھ کر کسی کو منافق کہہ دیں گے؟ اس بات میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنا ہے. 3 فتووں پر بالخصوص، شرک کا فتویٰ، کسی کو مشرک کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو منافق کہنا، ان 3 باتوں میں جو ہے بڑی احتیاط ضروری ہے. اگر ہم جس پر یہ فتویٰ لگا رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، تو یہ فتویٰ ہمارے اوپر لوٹ جاتا ہے، سمجھے؟ تو اب حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے. حضرت علی ہی کی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایمان اور منافقت کا ایک معیار بنا کر پیش کر دیا گیا. تو اب شیعہ حضرات تو جو ہے بڑھ بڑھ کر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب ان کے کیا عقیدے کے تحت وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا خدا مان کر رہے ہیں، یا نبی کے برابر سمجھ کر، انبیاء سے افضل سمجھ کر رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھ کر یہ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر سرے سے مسلمان ہی باقی نہیں رہے. لیکن اگر ہاں ان کی محبت یہ ہے کہ یہ حد سے نہیں بڑھ رہے ہیں، نہ ان کو خدا کہہ رہے ہیں، نہ ان کو نبی کے برابر یا انبیاء کے برابر یا انبیاء سے بہتر مان رہے ہیں، یہ عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو صحابہ میں سب سے افضل مان رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر اگر ان سے محبت کر رہے ہیں تو اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو مشرک، کافر اور منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، سمجھے؟ اور شیعہ ہیں، خارجی ہیں، دو الگ الگ گروپس ہیں. خیر جو بھی ہے، تو اب میں یہ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ بعض شیعہ کے عقائد یہ ہوتے ہیں، بعض شیعہ کے عقائد وہ ہوتے ہیں، اور جو ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، یہ ساری باتیں میں پیش کر چکا ہوں. تو اب ایک اہل سنت والجماعت کا آدمی ہونے کی بنیاد پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، دونوں معاملات میں احتیاط کرنا ہے. نہ ہم شریعت کے حدود کو چھلانگ سکتے ہیں، جذباتی ہو کر ہم لوگ جو ہے اس پر شریعت کے حدود کو چھلانگ نہیں سکتے، سمجھے؟ اور بہت زیادہ دوسری طرف سے جذباتی ہو کر کسی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ فتوے بھی نہیں لگا سکتے. اب رہی بات خامنہ ای صاحب کی، ٹھیک ہے، اب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آل رسول ہے. اب ہم تک ان کا شجرہ نہیں پہنچا ہے، عام طور سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں ہیں. اگر واقعیتاً اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے ہیں، آپ کی آل میں سے ہیں، تو اعلیٰ حضرت اور ہمارے اکابرین امت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی آل رسول سے زندگی میں کفر یا شرک کچھ بھی ہو جاتا ہے، اللہ پھر بھی جو ہے ان کو آخری وقت میں توفیق دیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے کہ ان کو ایمان دے دیتا ہے، ایمان عطا کرتا ہے، حضور کی نسبت سے جو ہے ان کو ایمان عطا کر ان کو با ایمان دنیا سے لے جاتا ہے. آل رسول کے تعلق سے یہ فتویٰ آیا ہے. عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ دیا کہ آل رسول سے کفر ہی نہیں ہو سکتا. تو جب آپ نے یہ فتویٰ دیا تو عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کو بتایا کہ بولے نہیں احمد رضا، ان سے جو ہے آل رسول سے کفر ہونے کا ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے کہ آل رسول سے بھی کفر ہو جائے، لیکن ان کا کفر باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو تائب کروا لیتا ہے، ان سے توبہ کروا لیتا ہے اور ان کو جو ہے ایمان عطا فرما دیتا ہے. تو ان اقوال کو سامنے رکھے، اگر واقعیتاً خامنہ ای صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں ہیں اور زندگی میں ان کا عقیدہ ویسا نہیں جو بعض شیعہ کا ہوتا ہے، تو امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایمان کی موت دیا ہوگا یا جو بھی ہے. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے بھائی کسی کے بارے میں بھی. ہاں واقعیتاً بات آ گئی، اگر واقعیتاً بات آ گئی، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک طرف وہ آل رسول بھی ہیں اور دوسری طرف یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ان کا عقیدہ کفریہ تھا، یعنی حضرت علی کو جو ہے حضور کے برابر یا انبیاء سے افضل اس طرح کے عقائد ان کے تھے، تو ایسی صورت حال میں بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں احتیاط یہ کرنا ہے کہ ہم ان کو پوری طرح سے تسلیم بھی نہیں کریں گے، اپنا لیڈر وغیرہ بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور دوسری طرف ان کے بارے میں برا بھلا بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم آل رسول ہونے کی بنیاد پر کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، ان کو توبہ کی توفیق دی مرنے سے پہلے، یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ واقعات بھرے پڑے ہیں. ایسا مجوسی تھا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. ایسا کافر تھا، ظاہراً دیکھو تو اس کے اعمال سب لوگ اس کو جہنمی سمجھ رہے تھے، لیکن بعد میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے. کسی ادا کو پسند کر کے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دے دیا. تو کب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ایمان دے دے؟ اگر آخری وقت میں مان کے چلو کہ خامنہ ای صاحب کی عقیدے کفریہ تھے، لیکن لاسٹ منٹ میں کسی ادا کو اللہ پاک نے پسند کر کے اگر ان کو ایمان کی دولت دے دی
کی آخری لمحات میں اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ہمیں کیا پتہ ان باتوں کا. اگر ہم بڑی بڑی زبان درازیاں اگر کریں گے تو پھر ہم لوگ تو پھر گرفت میں آ جائیں گے. ہاں یہ تو ہے کہ شریعت کے جو حدود ہیں اس کو ہم چھلانگ نہیں سکتے. جو عقیدہ کفریہ ہے وہ کفری عقیدہ ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ احتیاط یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ نہ حد شریعت کی حدوں کو چھلائیں گے سمجھے, اور نہ ہی ہم زبان درازی کریں گے ان معاملات میں. جبکہ کوئی آل رسول ہو تو ان کے معاملات میں ہرگز ہم زبان درازی بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو اگر آل رسول کوئی بات کہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ انبیاء کے برابر ہے یا انبیاء کے افضل ہے, تو اس بات کو ہم کفر تسلیم کریں گے. اس جملے کو کہتے ہوئے جب کوئی آل رسول یہ جملہ کہہ رہا ہے تو اس وقت ہم مانیں گے کہ یہ کفریہ جملہ ہے. ایسا کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, لیکن وہ کافر ہی باقی رہے گا مرتے دم تک. اللہ نے اس کا اس بات پر فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ اب وہ کافر ہو کر مرے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کا ہم نہیں بتا سکتے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے, بعد میں وہ جنت میں چلا جائے. تو ایسی صورتحال میں جو کفر ہے اس کو کفر مانیں گے, اور جنتی کون ہے جہنمی کون ہے اس کا فیصلہ ہم اللہ کے سپرد کریں گے. اور قیامت میں جو فیصلہ اللہ کرے گا ہمارا بھی فیصلہ وہی ہوگا. ہم ہوتے بھی کون ہیں, سب سے پہلے ہمارے فیصلے کی حیثیت بھی کیا ہے, ہم کون ہیں. اللہ جو فیصلہ کرے گا ہم فیصلہ وہی ہمارا فیصلہ. یہ کہنا بھی میں نے میری زبان سے یہ بات نکل گئی. ہمارا کیا فیصلہ, ہماری کیا حیثیت. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جو جنتی ہماری نگاہ میں وہ جنتی, اللہ کی نگاہ میں جو جہنمی وہ ہماری نگاہ میں جہنمی, بس بات ختم. تو یہ سارے فیصلے قیامت تک چھوڑ دیں گے. اب رہی بات ان کا سٹیٹس لگانا کیسا ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے, اس کا میں ایک معاملہ بتاتا ہوں. احتیاط یہی بہتر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ایسا کوئی سٹیٹس نہ لگائیں جس سے لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ ہم بھی شیعہ ہیں. یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, سٹیٹس نہیں لگا سکتے. اب کیا ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہمیں وضاحت نہیں ملی ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اور واقعتاً والے رسول ہیں یا نہیں ہے, ان کا عقیدہ واقعتاً کفریہ ہے نہیں ہے. جن لوگوں کو یہ باتیں نہیں پہنچی ان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ان کا معاملہ بہت آسان ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں, اے کریم پروردگار تو پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے, اور جن لوگوں نے دین کی خدمات کی ہیں ظاہری طور پر یا جس اعتبار سے بھی دین کی خدمات کی ہیں, اور جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال دیا, اپنا ٹائم دیا, اپنی جان دی, ان کو بہترین جزا عطا فرما دے. اور جو ہے شہداء کو تو جزا دے گا ہی, اے اللہ ہماری طرف سے بھی بہترین جزا ان کو دے دے. جو لوگ ہماری طرف سے کھڑے ہوئے دین اسلام کے لیے, امت مسلمہ کے لیے کھڑے ہوئے, ان تمام کو بھی تو جزا دے گا ہی, ہماری طرف سے بھی تو بہترین جزا دے دے, ان کے درجات بلند فرما. اس طرح سے ایک عام دعا کرے, اور آخر میں ایک جملہ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ قامنائی صاحب ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے, اگر تیرے علم میں وہ مسلمان ہیں, تیرے علم میں وہ ان دعاؤں کے مستحق ہیں, تو ان کو بھی یہ حصہ عطا فرما دے. اگر نہیں ہے تو اے اللہ ان کے حق میں یہ دعا نہیں ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہے. تیرے علم میں اگر وہ مسلمان نہیں ہے, اس دعاؤں کے مستحق نہیں ہے, تو ان کا حصہ تو ان دعاؤں میں نہیں ہے. تو بس یہ اس طرح سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت چیزوں سے بچ جائیں گے, اور معاشرے میں فساد, اختلافات, یہ لہر بھی نہیں دوڑے گی. اب جب امت مسلمہ کو توڑا جا رہا ہے, امت مسلمہ کو جو ہے پیسا جا رہا ہے, ایسی صورتحال میں جو ہے ہمیں حکمت عملی قرآن اور حدیث سے ہی لینا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے سب سے بڑا منافقین کا سردار ہے, جس سے پوری خارجی فرقے نکلے ہیں, جس نے حضور کی گستاخی کی تھی مال غنیمت تقسیم کرنے کے وقت. تو حضرت خالد بن ولید, ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید اور دوسری روایت میں فاروق اعظم, انہوں نے تلواریں نکال لی تھی. یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ اس کا گلا ہم کاٹ دیں. تو حضور نے منع فرما دیا, اس کو جانے دیا. اور حضور نے کیا حکمتاً بات ارشاد فرمائے کہ بولے اب ہم اس کو کاٹ دیں گے تو اب جو کفار مکہ ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ یہ فتویٰ لگائیں گے یا یہ تاثر پیش کریں گے کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہری طور پر وہ تو لوگ کلمے کی بنیاد پر سب کو مسلمان مانتے ہیں, لیکن یہ تو منافق تھا. سمجھے, منافق ہونے کے باوجود بھی حضور نے اس کو صرف کلمے کی بنیاد پر جو ہے اس کو چھوڑ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ پہنچے کہ یہ آپس میں ہی کاٹ رہے ہیں. سمجھے, تو اس حکمت عملی کو دیکھو تو وہ شیعہ کون ہے, سنی کیا ہے, وہ عقائد ہمارے پاس واضح ہیں. ہم لوگ جو ہے اس کو اجاگر کر دجالی فتنوں کے سامنے, غیر نان مسلم کے سامنے یہ دکھانا کہ ہم آپسی اختلافات کر رہے ہیں, اور سنی شیعہ کے جھگڑے شروع ہو جائے اس بنیاد پر, تو پہلے ہی فساد بہت بڑے
ہوئے ہیں تو ہمیں ان تمام فسادوں کو دبانا چاہیے، سمجھے، عقیدے کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، حکمت عملی بھی اپنانا چاہیے۔ تو یہ تاثر میں نے جو دیا ہے اس پر ذرا غور و فکر کر کے عمل کیجئے گا۔ تو آخر پیغام میرا یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی ہمارے افراد ہیں، جتنا بھی جذبہ آپ کا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے ایسا کوئی تاثر نہیں دیں گے کہ لوگ کہیں ہمیں غلطی سے شیعہ نہ سمجھ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو یہ ہماری جو پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم کریں گے، اور دوسری طرف ہم لوگ جو ہے یہ بھی نہیں کریں گے کہ فساد برپا کریں گے، کسی کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ ہمارے فیصلے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون جنتی کون دوزخی ہے، وہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اور جو انسان بھی اچھا کام دنیا میں کیا، وہ دنیا کے کام کے اعتبار سے اس کا اچھے کام کو اچھا کہیں گے، برے کام کو برا کہیں گے۔ خامنہ ای صاحب ڈٹ کر رہے، بڑے دلیر تھے، سمجھے، بہت زیادہ دجالیوں کے خلاف جو ہے کھڑے رہے، جب کہیں سے بھی سپورٹ نہیں تھا تب بھی۔ اب دیکھو تو ان کا توکل کا عالم ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے، ایسا تو بہت سارے ہم میں یہ توکل کا عالم نظر نہیں آ رہا ہے۔ باطل کے سامنے بالکل نہیں جھکنا، اتنی دلیری، یہ امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھانا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت اچھے کام ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ اللہ کے ساتھ میں ہے۔ ہم زبان درازی نہیں کریں گے، بار بار کہہ رہا ہوں، نہ ہم شریعت کے حدود کو چھلانگیں گے، نہ ہم زبان درازی کریں گے، نہ ہم معاشرے میں اختلاف پیدا کریں گے، نہ ہم کوئی فساد برپا کریں گے۔ احتیاط کرنے میں ہی بہتری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔